سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 15، 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل حمط وعسل وشیء من سدر قلیل، ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد تحقیق تھا لسبعین اہل سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے مسکنوں میں، آیہ نشانی، جنتانی دو باغ، عن یمین دائیں، و شمال اور دو باغ بائیں۔ کلو ہم نے کہا کھاؤ، من رزق ربکم اپنے رب کے دیے رزق سے، واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ یہ بہت ہی صاف ستھرا شہر سبا تھا، رب غفور اور آپ کا رب بخشنے والا ہے۔ فعارضوا پس انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا ہم نے بہا دیا، علیہم ان پر، سیل العرم ایک بڑا سیلاب، وبدلناہم اور ہم نے بدل دیا، بجنتیہم ان دونوں باغوں کو، جنتین دوسرے دو باغوں سے، ذواتا اکل حمط جو تھے بد مزہ اور کانٹوں والے، وعسل وشیء من سدر اور کچھ بیری کے درخت، قلیل تھوڑے سے، ذالکہ ہم نے کہا یہ، جزیناہم یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا، بما کفروا جنہوں نے ناشکری کی، وہل نجازی اور ہم نہیں بدلہ دیتے، الا الکفور مگر ناشکروں کو ایسا ہی۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، سبا یہ یمن کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے۔ اس کو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان، یہ ایک وہ شخص ہیں جس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے شام کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اس شہر کا نام شہر سبا بنا، اور مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام والی وہ خاتون جس کو بلقیس کہتے ہیں، وہ بھی اسی یمن کے علاقے سبا میں رہتی تھی۔ یہ بہت خوشحال لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس شہر پر دیکھو کیسا کرم کیا۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا یہ شہر، اس کے دائیں بائیں 2 پہاڑیاں تھیں۔ اللہ نے پہاڑوں سے چشمے اور نالے اس شہر کی طرف بہائے، میٹھا ٹھنڈا پانی پہاڑوں سے اس شہر کی طرف آتا تھا۔ اس شہر کی زمین بے حد زرخیز تھی، اور اس شہر کے درمیان سے ایک دریا چلتا تھا۔ ایک عجیب خوبصورت منظر کا یہ شہر تھا، شہر سبا، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو اللہ نے زمین کی زرخیزی کی وجہ سے بے حد خوشحال رکھا تھا۔ اچھا، پرانے وقتوں میں کسی بادشاہ نے وہ جو نالے آتے تھے ان نالوں کے آگے ایک مضبوط پشتہ باندھوا دیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے پانی جمع رہتا اور ضرورت کے مطابق پانی
کھیتوں کی طرف آتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر اس بادشاہ نے پھلدار درخت لگوائے تھے۔ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون سر پر ٹوکرا لے کر دریا کے ایک کنارے پر چلتی تو تھوڑی دیر میں اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، پھل توڑنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی، اتنے پھل لگے ہوتے تھے کہ ٹوکرا لے کر جو گزرتا اس میں خود پھل گرتے۔ دائیں بائیں دونوں طرف دریا کے باغ تھے، 2 باغات، اور پھلوں سے لدے ہوئے، بے حد خوشحال یہ لوگ تھے۔ اور دیکھیے وہ شہر کتنا خوبصورت ہوگا جس کو قرآن کہہ رہا ہے بلدۃ طیبہ، یہ شہر بہت خوبصورت تھا، جس کو قرآن خوبصورت کہہ رہا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ اللہ نے اہل سبا کو عطا کیا تھا، ان کی طرف اللہ نے یکے بعد دیگرے 13 رسول بھیجے، اہل سبا کی طرف 13 رسول آئے، اور یہ ساری آسائشیں ان کو کیوں دی گئی اللہ کی طرف سے؟ کہ یہ ایمان پر قائم رہیں، یہ رسولوں کی اتباع کرتے رہیں۔ اب یکے بعد دیگرے رسول آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ منکر بن گئے اور اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا شروع کر لی۔ اب جب اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کر لی تو اللہ نے پہلی آیا میں حکم کیا دیا تھا؟ یہ شہر طیبہ ہے اور یہ پھل ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ زرخیز زمین دی ہے، یہ اناج دیے ہیں، اللہ کے رزق سے کھاؤ، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے شکر ادا کرو۔ شکر کے متعلق میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو شکر بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نہ شکر ہی نہیں چاہتا۔ اور شکر کیا ہے؟ نعمت کو یاد بھی رکھنا اور نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ نعمت کو بھول جانا اور نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ناشکری ہے، یہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اور میں اس کی مثالیں گائے بگائے آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ ناشکری کیسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اسلام کے کاموں پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے ہماری جان بن جاتی ہے، اور ناجائز کاموں پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے ہم اپنی پوری دھاک بٹھا دیتے ہیں۔ ناچنے والوں کو پیسے لٹانے ہوں، ڈول باجے والوں کو پیسے لٹانے ہوں، بینڈ باجے والوں کو پیسے لٹانے ہوں، مہندی کی رسموں پر پیسے لٹانے ہوں، ہم دل کھول کر اپنی پوری دولت کی پوری طرح گن گرج اپنے اہل محلہ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے۔ لیکن اسی لمحے اگر کہا جائے، اور یہ ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہماری خدمت کی ہے، مسجد کے لیے کچھ دے دیں، اچھا جی وہ بعد میں دے دیں گے۔ بعد میں کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دین کے کاموں پر ہم پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں ہیں، نیک کاموں پر ہم پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں ہیں۔ ہم بیٹے کو 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 کا موبائل خرید کر لے دیں گے، لیکن اگر اسی بندے کو کہا جائے کہ آپ ایک ترجمے والا قرآن ایک طالب علم کو ہدیے پر لا کر دے دیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کاروبار کا مندہ ہے۔ بچے کو 50,000 کا موبائل دیتے ہوئے کاروبار کا مندہ نہیں ہے، لیکن ایک قرآن ترجمے والا ہدیے پر لا کر کسی قرآن پڑھنے والے بچے کو دیتے ہوئے بے حد پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ہے کفران نعمت، اس کو کہتے ہیں کفران نعمت، کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا، یہ کفران نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم گھروں میں روٹیاں خشک کر لیتے ہیں اور بیچنا پسند کر لیتے ہیں، لیکن ہمسائے میں پتہ نہیں کرتے کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ ہمارے دروازے پر کوئی غریب ایک روٹی مانگنے کے لیے آ جائے، ہم اس کو دھکا دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہر وقت دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو۔ ہم اسے ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کے مقابلے میں گھر میں ہم چھت پر روٹیوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو خشک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کفران نعمت، اس کو کفران نعمت کہتے ہیں۔
ہمارا بیٹا ٹھنڈا پانی مانگے، ہم کہتے ہیں گھر میں برف نہیں ہے بیٹا، یہ لو پیسے برف لے آؤ، اگر برف نہیں لانی تو جاؤ ہمارا بیٹا یہ پیپسی لے لو، جوس لے لو، فلاں پی لو، فلاں پی لو۔ اور اگر دروازے پر کوئی غریب ہم سے ٹھنڈا پانی مانگ لے تو ہم کہتے ہیں بھیا ٹھنڈا پانی نہیں ہے۔ کبھی کسی غریب کو بھی آپ نے 20 روپے دیے، جا یار گھر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، پیپسی پی لے تم بھی۔ برگر کی دکان پر کھڑے ہو کر ہم اپنے گھر کے لیے 10 برگر خرید رہے ہوتے ہیں، وہاں غریب آ جائے اور وہ کہہ دے مجھے 10 روپے دے دو تو ہم کہتے ہیں جی نہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ہے کفران نعمت۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے، کفران نعمت۔ اب ہوا کیا، اہل سبا نے بھی کفران نعمت کیا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں، اتنی زرخیزی، اتنے پھل، اتنے اناج دیے تھے، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ نے کہا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا، آگ کو پوجنا شروع کر لیا۔ اب اللہ نے کیا کیا، وہ جو پشتہ باندھا ہوا تھا نا اللہ نے وہ توڑ دیا، وہ سارا پانی سیلاب بن کر سبا میں داخل ہوا اور دریا کے آس پاس جتنے باغات تھے اور جتنے کھیت تھے سبھی کو بہا کر لے گیا اور اجاڑ کر رکھ دیا۔ اور پھر اس کی جگہ پر اللہ نے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی کہ اب کھاؤ جھاڑیاں۔ اب چشموں سے پانی آنا بند ہو گیا، پہاڑوں سے ندیاں آنی بند ہو گئی، پشتہ ٹوٹ گیا، دریا خشک ہو گیا، باغات بنجر ہو گئے، وہاں ککر اور جھاڑیاں اور بیری کے درخت بغیر بد ذائقہ پھل والے اگ گئے۔ اب مارے مارے پھرتے، اب لقمے لقمے کے لیے ترسنے لگے، اب ذائقے کے لیے ترسنے لگے۔ اب اللہ نے کیا کہا نبی کے ذریعے، میرے نبی ان کو بتا دو یہ تمہاری ناشکری کی سزا ہے، یہ ہے تمہاری ناشکری کی سزا۔ آج ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم ریڑھی پر بیٹھ کر مزے سے جوس پیتے ہیں نا، آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، آخر میں الحمدللہ نہیں کہتے۔ گھر جاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے میٹھے دودھ کا گلاس لیتے ہیں، شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، آخر میں الحمدللہ نہیں پڑھتے۔ اللہ کیا کرتا ہے، شوگر کی بیماری لگا دیتا، کہتا اب کھا کر میٹھا دکھاؤ۔ اب گھر میں کھنڈ ہے، چینی ہے، گھر کے باہر میٹھے شربت کی ریڑھی لگی ہے، جوسوں کی ریڑھی ہے، لیکن تمہیں توفیق نہیں آپ پی لو۔ جیب میں پیسے بھی ہیں، غربت بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اب شوگر کی بیماری محروم کر رہی ہے۔ اللہ ناشکروں کو اس طرح اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، ابلی سبزی کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھیا آپ چکن بوٹی کیوں نہیں کھاتے، آپ تکا بوٹی کیوں نہیں کھاتے، بھیا آپ روسٹ کیوں نہیں کھاتے، آپ کڑھائی کیوں نہیں کھاتے، بھائی مجھے بیماری ایسی لگی ہے میں سوائے ابلی سبزی کے کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ سزا ہے ناشکری کی۔ اللہ اپنی نعمتیں کے استفادے سے محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور شکر کرو تو پھر دیکھنا مولوی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سبزی لے آیا وہ بھی کھا جاتا ہے، کوئی ہنڈیا گوشت لے کر آیا وہ بھی کھا جاتا ہے، اوپر سے کوئی دودھ لے آیا وہ بھی پی جاتا ہے، پھر کوئی مچھلی لے آیا وہ بھی کھا گیا، پھر کوئی دودھ لے آیا وہ، اور مولوی صاحب تمہیں پھل باری نہیں، ہمیں کیا پھل باری ہونی ہے بھائی، ہم نے تو اللہ کے گھر میں شکر جو ادا کر لیا۔ شکر بہت بڑی نعمت، نہ شکری اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو بتا دو یہ بستیاں جو اجڑی ہیں، یہ باغات جو اجڑے ہیں، یہ زرخیز زمینیں جو بنجر بنی ہیں، یہ دریا جو خشک ہوئے ہیں، یہ جو چشمے سوکھ گئے ہیں، یہ بہتی ندیاں جو خاموش ہو گئی ہیں، یہ سزا ہے تمہاری ناشکری کی۔ اور پھر کہا محبوب قرآن میں آیت کو رکھ کر اپنی امت کو بھی بتا دینا ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ